وجوہات ہیں، اور یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اور ان مضامین کا مقصد ایمانداروں کی ترقی اور ان کی روحانی بلوغت ہے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں اس کے۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ لینے کی 4 وجوہات۔ پہلی وجہ جس وجہ سے خداوند یسوع نے بپتسمہ لیا، پرانے عہد کے تینوں آفیسز یعنی عہدے جو بڑے 3 تھے، یعنی نبی کا عہدہ اور کاہن کا اور پھر بادشاہ کا عہدہ، خداوند نے تینوں کے ساتھ مماثلت اختیار کی۔ یسوع کے بپتسمہ لینا تینوں عہدے کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت ہے۔ جو نبی تھا اس کو صرف پانی کے ساتھ جو تھا وہ انائنٹ کیا جاتا تھا، اور جو کاہن ہوتا تھا اس کو تینوں کے ساتھ انائنٹ کیا جاتا تھا، یعنی پانی اور تیل اور خون کے ساتھ، اور جو بادشاہ تھا اس کو خون اس کے اوپر چھڑکا جاتا تھا۔ اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ میں احبار کے 8ویں باب کی 6 آیت، احبار 8ویں باب کی 12 آیت، 8ویں باب کی 23 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب خداوند نے اس کو فلفلمنٹ اس کی ہے تو یہ متی کی انجیل کے 3 باب کے 15ویں آیت میں یوحنا سے خداوند نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اور پھر روح القدس کا بپتسمہ 16ویں آیت میں، 3 باب کی متی 3 باب اس کی 16 آیت میں، اور پھر خداوند نے جو خون کی بات ہے اس نے 26واں باب متی کا اور اس کی 28ویں آیت میں اس نے کہا کہ یہ میرے عہد کا خون ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، اور یہ بھی بپتسمہ جو ہے یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے بائبل کے مفسرین کے مطابق۔ اور ہم نے پہلی وجہ سیکھی ہے کہ خداوند نے تینوں عہدے جو تھے ان کے ساتھ مماثلت اختیار کرنی تھی، نبی، کاہن اور بادشاہ کے عہدے کے ساتھ، اور خداوند نے اس لیے بپتسمہ پایا۔ اور ہم ان بپتسموں پر غور کریں گے۔ اور پھر دوسری جو ریزن ہے خداوند کے بپتسمہ لینے کی، یوحنا کو یہ نشان دیا گیا تھا کہ جس کو کہ اوپر تو روح کو کبوتر کی مانند ٹھہرتے دیکھے گا، اور یہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 31ویں آیت ہے۔ یہ یسوع کے بپتسمہ لینے کی وجہ تھی کہ یہ یوحنا کے لیے ایک نشان تھا کہ جس کے اوپر تو روح کو کبوتر کی طرح اترتے ہوئے دیکھے گا۔ اور تیسری جو وجہ تھی یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 11 آیت میں ہے، اور وہاں پر لکھا ہے وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ خداوند کی بنی اسرائیل میں ان عہدوں کے ساتھ انٹری تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ بپتسمہ لینے کی تیسری وجہ۔ پہلی وجہ تینوں عہدوں کے ساتھ مماثلت، دوسری وجہ یوحنا کے لیے بپتسمہ دینے والے کے لیے نشان، اور تیسری وجہ جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے یہ نشان تھا کہ وہ ان کے اندر شامل ہو رہا تھا۔ اور چوتھی جو وجہ ہے، چوتھی ریزن جو ہے وہ اس نے گناہ کی قربانی کے لیے یہ بپتسمہ، جو خون کا بپتسمہ ہے، یہ اس نے گناہ کی قربانی کے لیے لیا۔ اور جو گناہ سے واقف نہ تھا، دوسرے کرنتھیوں کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت، وہ ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا گیا۔ اتنی بڑی جو موت اس نے سہی، صلیبی موت، اور اس نے خون بہایا اور اپنا ہی خون لے کر وہ گیا۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 21ویں آیت ہے، اور یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت کے مطابق بھی اس نے ایسے کیا ہے۔ اور لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع کی گواہی جو خدا نے دی بپتسمہ کے وقت، اور میں کہوں گا کہ یہ 13 گواہی ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہے، اور یہ 3 دفعہ خدا نے آسمان سے آواز دے کر گواہی دی۔ پہلی بپتسمہ کے وقت آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ متی کی انجیل ہے اور اس کا 3 باب کی 17 آیت ہے۔ اور دوسری آواز جو ہے جب پہاڑ کے اوپر پترس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر وہ گیا اور اس کی صورت بدل گئی، تو انہوں نے آواز سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا، یہ 17 باب ہے متی کا اور اس کی 5ویں آیت کے اندر
دوبارہ خدا کی آواز ہے اور تیسری دفعہ خدا نے آواز دی، اور یہ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کے اندر ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے کہ یسوع کو نے کہا کہ اپنے نام کو اے باپ جلال دے، اور آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اسے جلال دیا۔ خداون یسوع کی یہ تیری گواہی بھی جو آسمان سے آئی، میں نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ خداون آپ کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ ترقی پائیں۔